پنجتن کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی طرف سے اور اپنے پیارے اور آپ کے عزیز ادارے جامعہ عالیہ مصطفیہ مدرسہ عاز العلوم کی طرف سے جشن عید میلاد النبی، عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ساعت سعید میں، اس مبارک گھڑی میں جس میں آقائے دو جہاں، سرور کون مکان، فخر زمین و زماں، سیاح لا مکان، کشور خوباں، جناب سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی 12ویں شریف کی شب صبح صادق کے وقت کا جو لمحہ ہے اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ اللہ کی وہ نعمت اور اللہ کی کہ اس انعام کا وقت ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق پر کر کے احسان فرمایا، اور ایسا احسان کہ جس کو اللہ نے خود بتلایا قرآن مقدس میں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کی اللہ نے اے لوگوں تم پر احسان فرمایا کہ تم میں ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مبعوث فرما کر اللہ نے ہم تمام امتیوں پر احسان فرمایا۔ تو اس نبی کی آمد کا وقت مبارک لمحہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے صدقے دنیا کی تمام نعمتوں سے ہم بہرور اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تمام نعمتیں کائنات کی اسی عظیم نعمت کا صدقہ ہیں، تمام، بلکہ یہ کائنات ہستی کا وجود ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و زماں کو پیدا نہ کرتے، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کی رنگینیاں پیدا نہ کرتے، محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم زمین والوں کو زمین پر انبیاء کو مبعوث نہ کرتے، محبوب یہ سب آپ کا صدقہ ہے کہ آپ ہیں تو اس کائنات کا وجود ہے، آپ ہیں تو یہ کائنات ہستی موجود ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی آقائے دو جہان اسلام دنیا کی جان ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں تو یہ جہان ہے، یعنی جان ہے تو جہان ہے، اور جب جان ہی نہیں تو جہان کیسے ہو جائے گا؟ تو آقائے دو جہان اسلام کی نعمت مبارک، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس مبارک گھڑی، اس مبارک سعید وقت میں جو مسلمان خوشیاں کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، آج بہت سے لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اسے نہیں منانا چاہیے۔ حتیٰ کہ بدعت کہتے کہتے بہت سے وہ ہیں جو اس محفل مبارک کو حرام کہتے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اس محفل مبارک کو شرک تک کا درجہ دے ڈالتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ وہ دین پر افترا کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں ٹھہرایا اس کو یہ حرام ٹھہرا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر افترا کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک و بدعت نہیں فرمایا، شرک نہیں فرمایا، اور بدعت میں بدعت سیئہ نہیں فرمایا، اس کو بدعت سیئہ، حرام و مکروہ، ناجائز اور شرک کہہ کر کے وہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی یہ 100 سال کی پیداوار ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیدا کیا، مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پروان چڑھایا۔ وہ کان کھول کر کے سن لیں، یہ 100 سال کی پیداوار نہیں بیٹا، یہ 8 صدیوں سے اہل سنت کا نشان ہے، 8 صدیوں سے اہل سنت کی پہچان ہے، 8 صدیوں سے علماء صلحاء اس موضوع پر کتابیں لکھتے چلے آئے ہیں، 8 صدیوں سے علماء صلحاء، محدثین، محققین، فقہاء
وہ اس مسئلے پر کتابیں لکھ کر کے امت کو اس کی عظمت اور اس کی رفعت بتاتے چلے آئے ہیں کہ اس کی کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے اس محفل میلاد پاک کی۔ چنانچہ میں چند کتابوں کے نامات آپ کو ذکر کروں گا اور ایسے ایسے محدثین کا نام ذکر کروں گا جن محدثین کو ہمارے منع کرنے والے بھائی بھی مانتے ہیں۔ جو منع کرتے ہیں وہ بھی ان محدثین کو مانتے ہیں مگر دوسرے مسئلوں میں مانتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ خاتم الفقہ، خاتم المحدثین حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے ایک پوری کتاب عمل الحسن المقصد فی عمل المولد اس مسئلے پر تصنیف فرمایا، پوری میلاد النبی پر ایک کتاب تصنیف فرمائی خاتم المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اس میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جیسے بزرگان دین نے اس عمل کو بہتر بتایا ہے، اس عمل کو اچھا بتایا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو مستحسن فرمایا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کتنے بڑے محدث ہیں، اللہ اکبر۔ اور چند کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ التنویر فی مولد السراج المنیر، اس کتاب کو لکھنے والے علامہ ابی الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 633 ہجری، 633 ہجری کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو 604 ہجری میں تصنیف فرمایا۔ علامہ ابی الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے 604 ہجری میں اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ 604 ہجری کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہو گیا؟ یہ 1400 ہجری چل رہی ہے، 604 ہجری میں اس کو تصنیف فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے میلاد النبی پر کتاب لکھی گئی ہے، سبحان اللہ، 800 سال پہلے۔ التنویر فی مولد السراج المنیر، یہ کتاب 800 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اور التعریف بالمولد الشریف، امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ متوفى 833 ہجری کے بزرگ ہیں، 833 ہجری کے بزرگ۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے التعریف بالمولد الشریف، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ حسن المقصد فی عمل المولد، خاتم الحفاظ امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفى 911 ہجری، یعنی آج سے 500 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد میلاد شریف پر کتاب لکھی ہے۔ موعد الکرام لمولد النبی علیہ السلام، اس کتاب کو لکھنے والے شیخ برہان الدین ابراہیم عمر الجعبری متوفى 732 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے امام برہان الدین ابراہیم بن عمر نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہے۔ جامع الاثار فی مولد النبی المختار، امام شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے 842 ہجری متوفى بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی ہے اس کتاب پر۔ المورد الجسمانی والمورد الروحانی، امام شیخ آق شمس الدین شیخ حمد اللہ نے اس کتاب کو لکھا۔ مورد الصادی فی مولد الہادی، امام ابن ناصر الدین الممدوح نے اس کو تصنیف فرمایا۔ اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق، اس کتاب کو امام دمشقی ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا ہے۔ اور عرف التعریف فی مولد الشریف، امام شیخ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف فرمایا ہے۔ الدر المنظم فی مولد النبی المعظم، امام ابو القاسم محمد بن عثمان اللؤلؤی الدمشقی نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے۔ اور اللفظ الجمیل بمولد النبی الجلیل، امام ابو القاسم بن عثمان اللؤلؤی نے ہی اس کتاب کو بھی تصنیف فرمایا ہے۔ اور النفحۃ العزیہ فی مولد الخیر البریہ، اس کتاب کو امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی المتوفى 817 ہجری کے بزرگ جو صاحب القاموس ہیں، انہوں نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے، انہوں نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ یعنی میں ان بزرگان دین کے نام بتا رہا ہوں، ان محدثین فقہائے کرام کے نام بتاتا ہوں جن کو وہ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اور تمام گروہ جو اہل سنت اپنے آپ کو نام نہاد اہل سنت کہلاتے ہیں، ان تمام نام نہاد اہل سنت کہلانے والے گروہوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان بزرگان دین کے نام سنو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھو، اور ذرا دیکھو تو کہ ان محدثین نے 8 صدیوں پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ اور سنیے مفتاح السرور والافکار فی مولد النبی المختار، امام ابو الحسن
احمد بن عبداللہ البکری نے اس کو تصنیف فرمایا. المولد الروی فی المولد النبی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1014 یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. المولد الروی فی المولد النبوی جو متوفا 114 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بزرگ مشہور ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اس کتاب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ایک کتاب المولد الروی فی المولد النبوی میلاد مصطفیٰ پر پوری ایک کتاب لکھی انہوں نے ملا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب حسن المقصد فی عمل المولد، یہ مجموعہ رسائل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. حسن المقصد فی عمل المولد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے. اور امام ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلانے والے، علم حدیث کی خدمت میں سر فہرست ہندوستانی بزرگان دین میں جن کا نام آتا ہے، یعنی سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 3 کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحسن، مستحب اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اخبار الاخیار، اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، ما ثبت بالسنہ میں، اور مدارج النبوہ یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. مدارج النبوہ میں نے اس میں نشان بھی لگایا ہوا ہے باقاعدہ. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پہلا قول، یعنی میں ان کی بات خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی بات میں کئی لوگوں کا رد ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پہلا قول، یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور و اکثر ہے، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12ویں شریف کو ہوئی. یہی قول محدثین کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک مقبول ہے، یہی قول مشہور اور اکثر ہے. جو لوگ کہتے ہیں حضور کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوئی، ان کے لیے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو متفق علیہ بزرگ ہیں، معتمد علیہ بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ جو سیرت پر سب سے بہترین کتاب ہے، اس کتاب میں فرماتے ہیں ربیع الاول شریف 12ویں تاریخ کو ہوئی. یہی قول سب سے زیادہ جمہور ائمہ کے نزدیک مقبول ہے. اور فرماتے ہیں اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے. یعنی یہ بھی پتہ چل گیا کہ مکہ، آج جو مکہ کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ میں تو میلاد النبی نہیں ہوتا، وہ بھی سن لیں کہ آج جب سے سعودیوں کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے سعودیہ عربیہ میں، حجاز مقدس میں، حجاز شریف میں میلاد النبی نہیں ہوتا. آپ 150 سال پہلے جتنی بھی ہسٹری اٹھائیں، خلافت عثمانیہ صدیوں تک رہی، اس میں آپ دیکھیے خلافت عثمانیہ اور اس سے ماقبل جتنی بھی بادشاہ اور سلطنتیں، سلطان وہاں پر مکہ شریف پر ہیں، وہ سب مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے. فرماتے ہیں اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے. ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں، یعنی جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی، اہل مکہ اس رات حضور علیہ السلام کے اس مکان کی زیارت کرتے ہیں، اس سے انوار و برکات حاصل کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں. یہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ ہے میرے پاس، اس میں جلد دوم میں ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فیوض الحرمین میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یہیں پر فیوض الحرمین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے فیوض الحرمین، یہ مترجم ہے فیوض الحرمین. اس کے صفحہ نمبر 81 پر سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور کی نیاز فرمایا کرتے تھے اور میلاد شریف کیا کرتے تھے. ایک سال ان کے والد نے کچھ نہیں پایا، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے بھنے ہوئے چنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نیازن پیش کیا. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور حشاش بشاش ہیں، خوش ہیں. سبحان اللہ. مولد النبی کرنے، میلاد مصطفیٰ کرنے والوں سے، حضور کی محبت میں جینے والوں سے حضور خوش ہیں، حضور خوش ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں فرماتے ہیں. حدیث نمبر 22 ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں. اور فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، یہ میرے پاس امام احمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی جلد اول ہے
سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. یہ کتاب ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. اس کا صفحہ نمبر 282 ہے. یہ مترجم میرے پاس سبل الہدا والرشاد. یہ بھی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں مولد النبی میلاد مصطفیٰ پر پوری ایک بحث فرمائی ہے اور فرمایا جمہور امت جمہور اہل سنت کا موقف یہ، بلکہ انکار کرنے والے 150 سال پہلے تھے ہی نہیں جو میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. 150 سال پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا جو میلاد مصطفیٰ منانے سے روکتے ہوں. ان کا یہ موجود ہی نہیں تھے 150 سال پہلے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہوں. ان کا وجود ہی نہیں تھا. یہ سبل الہدا والرشاد میں امام احمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمۃ اللہ علیہ میلاد مصطفیٰ پر بحث فرما کر کے اس کے استحسان استحباب پر دلیلیں نقل فرماتے ہیں، علماء محدثین کے اقوال نقل فرماتے ہیں، کتاب و سنت سے ثبوتیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ تمام طائفہ مانعین کے پیر جن کا نام حضرت شاہ شیخ المشائخ حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ رحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے میرے پاس فیصلہ ہفت مسئلہ. یہ فیصلہ ہفت مسئلہ ہے. اس کا پیج نمبر 111 ہے. یہ میں نے اس پر نشان لگا کے رکھا ہے. اور میں ان کے بارے میں بتاؤں، یہ جناب خلیل احمد امبیٹوی صاحب اور جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کے پیر بھی ہیں. یعنی جناب خلیل احمد امبیٹوی صاحب اور جناب رشید احمد گنگوہی صاحب ان سے مرید ہیں حاجی امداد اللہ. تو دیکھیے پیر صاحب کیا لکھتے ہیں. دیکھیے یہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں. پیر صاحب فرماتے ہیں اور مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہے، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہے اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مولد شریف میں میں میلاد شریف میں شریک بھی ہوتا ہوں، بلکہ اسے ذریعہ برکتوں کا ذریعہ سمجھ کر کے ہر سال منعقد کرتا ہوں میلاد شریف، اور کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرنے پر حضور کی بارگاہ میں لطف و لذت پاتا ہوں. یہ فیصلہ ہفت مسئلہ ہے جناب شیخ المشائخ حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اور بہت سی کتابیں، میں چند کتابیں اور چند بزرگان دین کی میں نے آپ کے. اب آپ دیکھیے 8 صدیوں پہلے بزرگان دین اس مسئلے پر کتاب لکھتے ہیں اور اس کو مستحب اور مستحسن فرماتے ہیں. اس مسئلے کو فرماتے ہیں میلاد النبی منانا تو مستحب ہے، مستحسن ہے. بلکہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں میلاد النبی منانے والوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا ان کی نیت کی بدولت. ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور سے محبت کے نتیجے میں وہ یہ عمل کرتے ہیں اور حضور سے محبت کے نتیجے میں اس عمل کے کرنے کی بنیاد پر، ان کی اچھی نیتوں کی بنیاد پر انہیں ثواب دیا جائے گا اور اجر ملے گا. ابن تیمیہ جیسے لوگ وہ کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. تو آج منع کرنے والے تو چند سالوں پہلے بھی ہیں. اب آپ یہاں پر کہیے یہ بزرگان دین بھی بریلوی تھے. آپ فرمائیے کہ یہ بزرگان دین بھی بریلوی تھے. شاہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی آج سے 8 صدیوں پہلے وہ بھی اہل سنت بریلوی تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی مسلک اور انہی بزرگان دین کے منہج کی تجدید فرمائی ہے. اسی راستے سے جو غرد و غبار اس راستے پر بیٹھ گئے تھے، انہی غرد و غبار کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے اور بزرگان دین کا مسلک و منہج اور ان کا مشرب واضح فرمایا ہے. رسائل امام سیوطی اتنے 8 صدیوں پہلے سب اہل سنت بریلوی تھے. سارے اہل سنت بریلوی تھے. سب تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے. تو اے لوگوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں مناتے ہیں، اگر آپ کا موقف نہیں ہے منانے کا، آپ مت منائیے. ہم آپ سے زبردستی نہیں کہتے ہیں آپ منائیے، ہم آپ سے ڈنڈے لے کر کے ہم آپ کو زبردستی نہیں کہتے ہیں آپ منائیے. لیکن ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتے ہیں، جشن چراغا کرتے ہیں اور ہر جائز جو کام کرتے ہیں اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، مستحسن اور مستحب امور کو انجام دیتے ہیں. تو آپ ہمیں کرنے دیجئے، آپ ہمیں نہ روکیے، نہ ہمارے لوگوں سے تعارض کیجئے، نہ ہمارے بھائی جو مناتے ہیں آپ ان کو چھوڑیے. گلی گلی روک کر کے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ عمل آپ نہ کیجئے. ہماری بس اتنی درخواست ہے آپ سے کہ یہ عمل نہ کیجئے، ورنہ پھر ہم وہ شعر پڑھیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. نثار تیری چہل پہل پر
اور ذکر آیات ولادت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، ذکر آیات ولادت کیجئے، تو ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے دیجئے اور آقا علیہ السلام کی فرحت و خوشی میں ہمیں چلنے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔